بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، دو لفظ ہیں، دو صفات ہیں جو ایک دوسرے کی متضاد ہیں، ایک دوسرے کے الٹ اثر رکھتی ہیں۔ حقیقت ان کی ایک ہی ہے، دونوں کے اندر انتظار ہے، دونوں کی حقیقت انتظار ہے، لیکن ایک میں اچھی چیز کا انتظار کیا جاتا ہے اور دوسرے میں بری چیز کا انتظار کیا جاتا ہے۔ یہ دو صفتیں ہیں، امید اور خوف۔ اچھی چیز کا انتظار امید کہلاتا ہے اور بری چیز کا انتظار خوف کہلاتا ہے۔ اچھی چیز کی امید انسان کو کرنا چاہیے اور بری چیز کا خوف ہونا چاہیے۔ یہ عقل کا حکم ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، امید اچھی ہے اور خوف برا ہے، لیکن ہر امید بھی اچھی نہیں ہے اور ہر خوف بھی اچھا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ امید رکھنا چاہیے کہ خوف رکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے روایات کیا کہتی ہیں، معصومین علیہ السلام ہماری کیا تربیت کرتے ہیں، ان کے ارشادات ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت اچھی امید رکھنا چاہیے، خوف بالکل نہیں رکھنا چاہیے، یا خوف ہونا چاہیے، امید نہیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے روایات ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ تو روایات کے اندر اگر غور و فکر کیا جائے تو معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان جو مومن ہے اس کے اندر امید بھی پائی جائے اور اس میں خوف بھی ہونا چاہیے۔ امید اور خوف دونوں برابر ہونے چاہیے۔ صحیح مومن کی نشانی یہ ہے کہ نہ وہ اتنا زیادہ پر امید ہو جائے کہ اسے جہنم کا خوف تک نہ ہو، اور نہ ہی وہ اتنا زیادہ خوف زدہ ہو جائے کہ اسے بہشت کی امید تک نہ ہو۔ ان میں سے کسی ایک کے اندر زیادتی نہیں ہونا چاہیے، کسی ایک کے اندر اتنا اضافہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا ختم ہو جائے۔ اس حوالے سے روایات مختلف ہیں، مختلف عبارتوں میں موجود ہیں احادیث، روایات کے جس میں اسی مطلب کو بیان کیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں انہو لیس من عبد مؤمن الا وفی قلبہ نوران۔ فرمایا کوئی مومن بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل میں یہ دو نور نہ ہوں، یعنی ہر مومن کے اندر ان دو نور کا ہونا ضروری ہے۔ کون سے دو نور؟ فرمایا نور و خیفت و نور و رجاء، ایک خوف کا نور اور ایک امید کا نور ہونا چاہیے۔ فرمایا کتنا مقدار میں خوف ہو، کتنا مقدار میں امید ہو؟ تو امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لو وزن ھذا لم یزد علی ھذا، اگر اس کو اس کے مقابلے میں وزن کیا جائے تو اسے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ولو وزن ھذا لم یزد علی ھذا، اور اگر دوسرے کو وزن کیا جائے تو وہ پہلے کے اوپر زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خوف اور امید برابر ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا گیا کہ ما کان فی وصیت لقمان، کہ یا ابن رسول اللہ یہ بتائیں حضرت لقمان کی وصیتوں میں کیا موجود تھا، کیا تھا اس میں؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کان فیہ الاعاجیب، اعجب کہتے ہیں بہت زیادہ تعجب خیز چیز کو، جس کے اوپر بہت زیادہ تعجب کیا جائے اسے کہتے ہیں اعجب۔ فرمایا امام علیہ السلام نے کہ حضرت لقمان کی وصیت میں اعجب نہیں تھا، اعاجیب یعنی بہت ہی زیادہ تعجب خیز چیزیں تھیں۔ وکان اعجب ما فیہ ان قال لابنہ، فرمایا اس میں ایک زیادہ تعجب خیز چیز یہ بھی تھی کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ خاف اللہ خیفتا لو جئتہ ببر الثقلین لعذبک۔ حضرت لقمان نے یہ نصیحت کی تھی اپنے بیٹے کو کہ اللہ سے اس قدر خوف زدہ رہو کہ اگر تم ثقلین کے برابر بھی نیکیاں لے کر آؤ، تمہارے اندر یہ خوف ہو کہ اللہ تجھے عذاب دے سکتا ہے، یعنی خوف اتنا زیادہ شدید ہو۔ اچھا، اس خوف کے ساتھ ساتھ پھر امید بھی ہو، ایسا نہیں ہے کہ خوف ہو اور امید نہ ہو۔ فرمایا وَأَرْجُ اللَّهَ رَجَاءً لَوْ جِئْتَهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ لَرَحِمَكَ، اور امید بھی تمہیں ایسی قوی ہونا چاہیے کہ اگر تم ثقلین کے برابر بھی گناہ لے کر آؤ تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تیرے اوپر رحم کرے اور تجھے معاف کر دے۔ یعنی خوف ہو تو اس قدر شدید خوف ہو، اور امید بھی ہو تو اس قدر شدید امید ہو، اور یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر پائی جانا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں زیادہ سے زیادہ سیرت معصومین علیہ السلام پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔